اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس بالا خانہ اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ آج ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کا اس بزم کا مستقل ماشاءاللہ حصہ ہیں موجود ہیں حافظ ثاقب صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ نام بھی بڑا زبردست ہے ان کا، جب کلام پڑھتے ہیں تو جسے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد شاہد پھلواروی اشرفی۔ ماشاءاللہ کیا خوب انداز سے، کیونکہ پروگرام کے آغاز میں ان سے کلام سن رہا تھا تو جی کو خوش کر رہا تھا، بڑے زبردست قسم کے کلام پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شاہد پھلواروی اشرفی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج 15 شعبان ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خاص طور پر جیسے 15 شعبان آتی ہے تو گویا جیسے رمضان المبارک کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، لوگوں کا دل جو ہے عبادت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالخصوص جب 14 شعبان آتی ہیں تو عصر کے وقت سے بہت سارے لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور پھر مغرب کے بعد جو ہے نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے بعد رات بھر شب بیداری کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں اور پھر دن میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، توفیق بخشی ہے، تو وہ پھر روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو آج ہم پروگرام کو ٹوٹل فوکس کریں گے اس حوالے سے کہ یہ 14 شعبان کی جو شب ہے، یعنی 15 شعبان جو لگ جاتی ہے، اس رات کو قبرستان میں کس طرح جانا چاہیے، کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے، اور کیا 14 شعبان کو بھی روزہ رکھنا بہتر رہے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال اس رات کو تبدیل ہوتے، تو کیا ایسی بات ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 راتیں ایسی ہوتی ہیں جو پورے سال بھر میں بڑی معتبر ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے معلوم کریں گے کہ کیا آج کی رات وہ رات ہے کہ جو 4 رات کو خصوصی طور پر جس کا ذکر قرآن و حدیث میں یا حدیث شریف میں ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، پھلواروی اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے، کلام شامل کریں گے اور پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی پھلواروی صاحب، کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہے عزت و اعتلائے محمد، زہے عزت و اعتلائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلی از دہائے غضب تھا، عصائے کلی از دہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
علیہ وسلم۔ خدا انہیں کو کسی پیارے سے دیکھتا ہے، خدا انہیں کو کسی پیارے سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضا پل سے ابھی وجد کرتے گزریے، رضا پل سے ابھی وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ویسے ہی جمعہ ایک برکت والا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج کی جو شب ہے وہ بھی بڑی برکت والی اور نعمت و رحمت والی ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کا تو آغاز ہم یقیناً علامہ صاحب سے کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک اسپیشل ریکویسٹ سمجھ لیں، ایک التجا سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اپنے لیے مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگے، تو وہیں پہ ملک پاکستان کے لیے ضرور مانگیے گا، عالم اسلام کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اس وقت جو مسائل اور مشکلات سے خاص طور پر پاکستان اس وقت جو چیلنجز اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں اس میں جو پھنسا ہوا ہے، تو دعا جو ہے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اپنے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، لیکن پاکستان کو اور عالم اسلام کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ ہم بڑھیں گے علامہ صاحب کی جانب۔ جناب علی، ایک تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی رات ایک تو جمعہ ہے، اور آج جو لوگوں کا ویسے ہی جمعے کے ایک برکت والا دن ہو، پھر آج عصر سے ہی کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مساجد کا رخ، خوش نصیب لوگ مساجد کا رخ کریں گے، پھر استغفار کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آج کی رات 15 شعبان کی رات کو کیا وہ فضیلت والی رات جو 4 کہیں گے ان میں سے ایک رات ہے، یا کوئی اور دوسری رات ہے، اور یہ ایسے ہی کسی اور وجہ سے معروف ہیں؟ اور نامہ اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ 2-3 سوال آپ کے سامنے پٹ اپ کروں گا، پھر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا، اور پھر اس کے اندر جو نامہ اعمال جو تبدیل ہوتے ہیں، اس حوالے سے اب تھوڑا سا آغاز کریں گے، تو پھر بیچ میں دوسرے سوالات بھی آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یقیناً آج جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، جسے الحمدللہ تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن بڑا معتبر تھا، اور پھر اسی طرح عیسائیوں کے نزدیک اتوار کا دن بڑا معتبر تھا، لہذا ہمارے لیے دنوں کا سردار ہے وہ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ تو آج ہمارے لیے ویسے ہی اس میں بہت عبادتوں کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے۔ نماز جمعہ کے طور پر سورہ جمعہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نازل فرمائی، اور اس کے متعلق دیگر بھی لوگ اعمال اختیار کیا کرتے ہیں۔ اچھا، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، اور پھر 14 شعبان بھی ہے، رات کو بڑی رات بھی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ عام طور پہ بھی جو جمعے کا دن ہوتا ہے، نماز عصر پڑھنے کے بعد اگر انسان بیٹھے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتا رہے،
اور پھر حتیٰ کہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر قبل وہ اپنی تمام جو بھی اس کی التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو کرنا شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے، اس کی رحمت سے بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو یقیناً آج بھی ہمیں یہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جو آپ نے پوچھا کہ آج کی رات کی فضیلت، تو روایات کے مطابق 4 راتوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں ایک ذو الحجہ کی رات، یعنی کہ جو ہماری بقرہ عید کہلاتی ہے 10 ذو الحجہ کی رات، وہ رات بڑی افضل ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رات عید الفطر کی رات، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ پورے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، ان تمام کے برابر وہ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام لوگوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور ارشاد فرمایا گیا کہ 15 شعبان المعظم جو کہ آج کی رات ہے، اور اسی طرح چوتھی رات وقوف عرفہ کی رات، یعنی کہ جو عرفے کا دن کہلاتا ہے 9 ذی الحج، کہ جس دن حج ہوتا ہے، تو اس رات کو بھی بڑا افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے، میں دیکھنے کے لیے باہر نکلی تو ہوا یہ کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ملے، اور وہ 15 شعبان کی رات تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کا سر انور، آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف تھا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور کچھ جگہوں پر آیا کہ بنی کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر موجود بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت اہم ترین رات ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی نجات اور بخششیں ہوا کرتی ہیں اسی مناسبت سے، کیونکہ براءت یہ کہا جاتا ہے آزادی کو۔ تو چونکہ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اسی رات کی مناسبت اور اس نسبت کی مناسبت کی وجہ سے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تیزی کلام میں اس کو شب برات کہنا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت شب براءت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اس رات میں اور بھی مختلف اعمال کیے جاتے ہیں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس میں بھی اس رات کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی گنا و علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک بہت پیاری روایت نقل ہے۔ فرمایا گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو وہاں آپ نے بہت بڑا سا سفید پتھر دیکھا، تو بڑے حیران ہوئے اور آپ کو بڑا پسند آیا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، میں اس سے زیادہ بھی حیران کن چیز دکھاؤں؟ تو آپ نے عرض کی یا اللہ ضرور۔ تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پتھر شک ہوا، اور اس میں سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، اور اسی پتھر کے اندر ایک کنارے پر ایک انگوروں کا گچھا کسی درخت میں پیوست تھا، وہ وہاں سے اس کو تناول فرماتے تھے، اور وہاں چنانچہ مزید پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن رہتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ حضور آپ یہاں پہ، حضرت آپ یہاں پہ کب سے تشریف فرمائے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہاں پر عبادت کرتے ہوئے 400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مالک تو نے اس سے اچھی مخلوق تو پیدا نہیں کی ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اگر شعبان المعظم کی نصف رات جو آج کی رات ہے، اس میں اگر 2 رکعت نفل ادا کر لے تو اس کے 2 رکعت نفل ادا کرنا ان کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی عقل میں یہ بات نہ آئے کہ کہاں 400 سال کی عبادت، کہاں 2 نفل۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلے کے انبیاء اور پہلے کے لوگوں کی عمریں 700 سال، 800 سال، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، تو لہذا ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توفیل، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے انعامات عطا فرمائے کہ اگرچہ وہ مختصر عمل کریں، لیکن مختصر عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین حضور کے صدقے میں ہمیں فضیلت حاصل ہے۔ پھر اسی طرح اس رات میں لوگوں کی گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، معافی بھی طلب ہوتی ہے، اور توبہ بھی قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شراب کا عادی تھا، اور ہوا یہ کہ میری ایک چھوٹی بچی تھی، تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ شراب کی بوتلوں کو وہیں انڈیل دیا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور شب براءت یعنی یہی 15ویں شعبان کی رات تھی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا میری طرف لپکا اور مجھے ڈسنے والا تھا۔ میں وہاں سے بھاگا، تو راستے میں مجھے ایک بہت اچھے بزرگ دکھے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور مجھے اس سے بچائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں،
میں بہت ضعیف ہوں، میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا۔ پھر وہ کہنے لگے، میں وہاں سے مزید بھاگا، آگے کی طرف گیا تو ایک آگ مجھے دکھی، اچھا اس آگ کا لپکا مجھ پر ہوا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ اژدہا میرے پیچھے آتا رہا، حتیٰ کہ ایک مقام پہ پہنچا، واپس آیا ان بزرگ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میں بہت ضعیف ہوں، میں تمہیں اس سے نہیں بچا سکتا، چنانچہ فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں پر مسلمانوں کی امانتیں ہیں پہاڑ کی چوٹی پر، تو ممکن ہے کہ تمہاری بھی کوئی امانت وہاں موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں اس پہاڑ پر چڑھا اور وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مختلف امانتیں موجود تھیں، اور چونکہ میری بچی کا بھی بچپنے میں چھوٹی عمر میں انتقال ہوا تھا تو میری بچی بھی وہاں موجود تھی۔ اچھا جب میں اس سے ملاقات کی، میں نے اس سے میں نے کہا کہ مجھے بچاؤ، تو اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ کر ایک طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس اژدہے کو دور کر دیا۔ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اس نے کہا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ڈر جائیں، اس کی یاد سے ڈر جائیں۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آتا ہے۔ تو کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ اژدہا آپ کے کیے ہوئے گناہ تھے اور آپ کے بد اعمال تھے۔ اور کہا وہ بزرگ کون تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، چونکہ آپ کے گناہ زیادہ طاقتور تو وہ نیکیاں کمزور تھیں تو وہ آپ کو اس سے نہیں بچا سکے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس سے مجھے پتا چلا تو میری توبہ قبول ہوئی، اس دن سے پھر میں نے توبہ کر کے یہ زندگی اختیار کی۔ یہ بتائیے گا کہ آج کی جو رات ہے اس میں جہاں پہ لوگ ظاہر بات ہے ایک تو نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جس میں مختلف موضوعات جیسے نیت شامل ہوتی ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، اس میں کون کون سی نیتیں کرنی چاہیے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ہم جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں اور عصر کے بعد لوگ اسی لیے مسجد میں آتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جمعے کا دن ہے، آج جس وقت ہمارے پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جس نے روزہ رکھنا ہوگا اس نے رکھ لیا ہوگا، لیکن عام طور پہ دل میں شبہ آتا ہے کہ چونکہ جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے تو عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، تو اس لیے بہت سے لوگوں کی یہ کنفیوژن اس سال نہیں اگلے سال کے لیے یا کبھی بھی کہ کیا جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتے ہیں۔ یہ دو سوال آپ کی طرف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر، ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں محمد شاہد پھلواروی اشرفی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہے ہمیشہ سے ہماری پروگرام کا حصہ ہے، ہماری پروگرام کی رونق ہے جناب محترم اسلامک اسکالر حافظ ثاقب صاحب۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جلدی سے آپ کی طرف بڑھوں گا کیونکہ ابھی تو قبرستان پہ جو لوگ حاضری دیتے اس کے حوالے سے بھی آپ سے معلومات کرنی ہے۔ یہ بتائیے گا جو سوال میں نے آپ سے پٹ اپ کیا تھا کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا وہ کیسا ہے، اور پھر نامہ عمل کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل دیکھیں جمعے کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی تقریباً 4 جمعہ ہمیں موصول ہوتے ہیں، کبھی 4 کبھی 5، تو لہذا روزہ بالکل رکھا جا سکتا ہے، اس میں شرعی کوئی ممانعت یا قباحت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے پوچھا تھا کہ نوافل کے اعتبار سے، تو ہاں ہمارے ہاں بالکل یہ طریقہ ایک رائج ہے۔ ویسے تو عمومی طور پہ صلاۃ الاوابین کی 6 رکعات پورے سال ہی بزرگان دین کا طریقہ کار ہے کہ نماز مغرب کے بعد وہ 6 رکعات نماز نفل پڑھتے ہیں، جسے صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں ایک خاص طور پر اس کا اہتمام ہوتا ہے اور ان میں خاص طور پر نیتیں کی جاتی ہیں۔ پہلی 2 رکعات نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درازی عمر بالخیر ایمان و عافیت کے ساتھ عطا فرمائیں۔ پھر دوسری 2 رکعات میں نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائیں، اور پھر تیسری رکعتوں میں نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینی اور آسمانی تمام بلاؤں سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے۔ تو اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے 3 نیتیں بتائیں، پہلی دوسری تیسری، اگر کسی نے جو آج جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسے نیت کی کہ میں پڑھوں گا اس طرح، چونکہ پاکستان سے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ مساجد میں اہتمام نہیں، تو وہ گھر میں اگر اہتمام کر رہے ہیں تو ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ 6 نفل پڑھنے ہیں، نیتوں کی ترتیب لازم نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ نیتیں کرنا بھی لازم یا ضروری یا واجب نہیں ہے، نفل ہیں، اس کی نیت کے ساتھ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا یہ بھی ایک طریقے سے اوابین ہے، اور اوابین میرے خیال سے توبہ کی نماز کو کہتے ہیں۔ صلاۃ الاوابین توبہ کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک اور ایک بات یہ بھی بتا دیجیے گا جلدی سے، تاکہ ہمارے
دوسرے ناظرین کو، چونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ آج کی رات ہی ہم اوابین کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دیگر راتوں میں بھی یعنی مغرب کے بعد ہم اس کا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو عادت بنانی ہے اور وہ اس طرح کرے کہ 3 فرض پڑھنے کے بعد جو 2 سنتیں ہیں اور اس کے بعد 2 نوافل عام طور پر پڑھے جاتے ہیں، تو اگر 2 سنت 2 نوافل اور مزید 2 اگر نوافل پڑھ رہے ہیں، ان میں تینوں میں اوابین کی نیت شامل کر لیں تو کیا اوابین ادا ہو جائے گی؟ بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر انسان 3 فرض ادا کرنے کے بعد 6 رکعات کی نیت ایک ہی سلام سے ایک ساتھ شروع کرے اور اس میں ہر 2 رکعات کے بعد درود ابراہیمی دعا پڑھے، پھر کھڑا ہو کر تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھے، جو نوافل پڑھنے کا طریقہ کار دو ہوتا ہے۔ رکعت کے بعد سلام نہ پھرے، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو پھر جائے۔ دوسری رکعت سٹارٹ ہوتی ہے، ثنا سے آغاز کریں۔ ایک ہی سلام سے 6 رکعت ادا کی جائیں گی، اور پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا جیسے کہ ہم دعا تحیات بھی پڑھتے ہیں، دعا درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، صرف سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تیسری رکعت میں پھر اس کو ثنا پڑھ کے آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ جو ہم ادا کرتے ہیں مغرب کے بعد، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، تمام ادا ہو جائیں گے، صلاۃ الاوابین بھی ادا ہو جائیں گے، اور وہ مغرب کی جو نماز کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل ہیں وہ بھی اس میں ادا ہو جائیں گے اگر تمام کی نیت کو شامل کر لیا جائے۔ یعنی نیت اس کی اوابین کی ہوگی یا سنت وغیرہ کی علیحدہ؟ سب کی ہوگی کہ میں اسی دل میں نیت حاضر کرنے کا انہی رکعتوں کے اندر بڑی زبردست بات بتائی ہے علامہ صاحب نے، وہ بہت اچھی بات ہے کہ جو اوابین پہ ہمیشہ باعمل رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اس کی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آتی ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم ویسے ہی عام طور پہ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ 2 سنتیں بھی پڑھتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھتے ہیں، اب آپ نے مزید 2 نفل پڑھنے اور آپ نے سنتوں کا بھی ثواب پا لیا اور اوابین اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ بھی کر لی۔ اور ویسے بھی جب آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو آپ سوچیں کہ جب آپ روزانہ اوابین پڑھیں گے یا کم از کم ہفتے میں کسی دن کو معمول بنا لیں کہ آج جمعے کے دن ہے تو آج تو مجھے اوابین پڑھنی ہے، تو یہ آسان طریقہ علامہ صاحب نے بتا دیا، بہت اچھی بات کیا۔ اچھا یہ بتائیں نامہ اعمال، نامہ اعمال بالکل اس رات میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کہ پچھلے سال کا جو ایک نصاب ہے سمجھ لیں، ہمارا جو ایک نامہ اعمال تھا وہ بند ہوتا ہے اور اس سال نیا نامہ اعمال کھلتا ہے، اور بہت سارے ہمارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کس بندے نے اس سال حج پہ جانا ہے، کس بندے نے اس سال عمرے پہ جانا ہے، کس کے ہاں اس سال اولاد ہونی ہے، اس سال کن کن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں، تو یہ تمام معاملات فرشتوں کو دیے جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے پھر یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ اسی طرح پورے اس سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے، تو بہت سارے اہم ترین معاملات اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو لہذا چاہیے، یہی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہم عبادت کے اندر مشغول رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری اور اس کی رحمت کی امید کے طلبگار رہیں تاکہ ہمارے معاملات بھی بہت زیادہ بہتری کی طرف جائیں۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے آج جس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ظاہری بات اس وقت سحری تو ہو نہیں سکتی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس وقت پروگرام دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم نے روزہ رکھ لیا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تو نیتوں پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب روزہ نہیں رکھا کسی نے، تو عصر سے مغرب میں جیسے نامہ عمل بھی تبدیل ہو رہے ہیں، تو کچھ ایسے خاص عملیات ہیں عمل کرنا چاہیے، صدقات دینا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، نوافل تو نہیں پڑھ سکیں گے ظاہری بات ہے، تو کیا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جب ہم مغرب کی حدود میں داخل ہوں تو ہمارے نامہ عمل میں اچھے اعمال ہوں؟ تو کیا کہیں گے سوال؟ اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جمعہ کے دن کی ویسی ہی فضیلت ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان جو میں نے وظیفہ بتایا وہ پڑھنا چاہیے، اور عمومی طور پہ ہمارے پاکستان میں تو یہ رواج قائم ہے کہ لوگ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور چونکہ مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر نوافل کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تو اکثر لوگ عصر سے عشاء تک کا وقت مسجد میں گزارتے ہیں، اور اس کی امید اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال کی جو آخری ساعت ہے وہ بھی اس حال میں گزرے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں اور مسجد میں موجود ہوں، اور پھر جب ہمارے نئے نامہ اعمال کا پہلا گھنٹہ، پہلی ساعت گزرے تو وہ بھی اس حال میں گزرے کہ ہم جماعت سے نماز کو ادا کریں اور وہیں پر ہم اوابین کی نماز بھی پڑھیں اور اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں۔ لیکن خواتین عمومی طور پہ جن جگہوں پر، علاقوں میں، مساجد میں خواتین کے لیے اہتمام الگ سے نہیں ہوتا، تو وہ اپنے گھر پر بھی عبادتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں تاکہ انہی طریقہ کار کے مطابق کہ وہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عبادت میں مشغول ہو جائیں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد جو ہم نے طریقہ کار بتایا اس طرح صلاۃ الاوابین پڑھیں۔ اچھا ایک بات اس میں رہ گئی تھی، کیونکہ خواتین گھر میں پڑھتی ہیں، ہو سکتا ہے وہاں نہ جا سکیں، کہ ان ہر 2 رکعات کے درمیان
दुआ निस्फ शाबान, जो कि उमूमी तौर पर पंसूरे या वज़ाइफ की किताब में मिल जाती है, या नेट पे सर्च करेंगे तो लोगों को आसानी से मैसर होगी जी। तो वो दुआ पढ़ी जाती है एक दफ़ा, और उसके अलावा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाती है, या 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। बहुत बेहतर है कि यासीन शरीफ और सूरह इखलास दोनों पढ़ लिए जाएं, और उसके अलावा दुआ निस्फ शाबान ये अमल हर 2 रकात के दरमियान पढ़ा जाए, और फिर उसके बाद 6 रकात कंप्लीट करने के बाद आखिर में फिर दुआ की जाए। ये दुआए निस्फ शाबान जो पढ़ी जाती है, ये किसी बुजुर्ग ने बताई है या हदीस शरीफ में इसका जिक्र नहीं, ये बुजुर्गान दीन से मामूलात में चलता हुआ आ रहा है, हदीस मुबारक में हदीस मुबारक। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात है कि ये दुआ तो बहरहाल हर जितना आप दुआ का कुरान शरीफ में बहुत सारी दुआएं लिखी हुई हैं, तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई भी दुआ करते हैं अगर अरबी में है तो उसका तर्जुमा ज़रूर देख लिया करें। आपको हो सकता है जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको शायद समझ में ना आए कि इस वक्त ये कारी साहब जो तिलावत कर रहे हैं तो इसका तर्जुमा क्या है, लेकिन आप जब एक मरतबा आपकी निगाहों से उसका तर्जुमा गुजर जाएगा या सुन लेंगे कम अज़ कम, तो उसके बाद आप दुआए निस्फ शाबान का जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो दिल जो है बहुत प्यारा हो जाता है। तो इसको ज़रूर इसका तर्जुमा भी देखें। अच्छा, आज की रात में लोग कब्रिस्तान जाने का बाकायदा एहतमाम करते हैं, तो ये इसकी भी फजीलत यकीनन है, तो इसके आदाब भी बता दीजिएगा। और हमने देखा है कि आजकल ऐसा भी हमने देखा है कि अगर हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे ख़वातीन भी कब्रों पे हाज़िरी देती है, और यकीनन वो अपने किसी प्यारे की कब्र पे आती हैं। तो क्या ये ख़वातीन के लिए भी इतना अफजल है कब्रिस्तान जाना? ये दोनों बातें बता दीजिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि ज़िंदगी में एक दफ़ा शब बराअत की रात कब्रिस्तान में जाना ये सुन्नत मुबारक है, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रिवायत में ये चीज़ साबित है। अब बात ये रही कि हमारे यहाँ पे चूँकि रिवाज है कि लोग हर 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं, कब्रिस्तान हाजिर देते हैं। तो चूँकि जो तरीक़ेकार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दफ़ा पाया गया, अगर अच्छी नीयत के साथ हर साल भी किया जाए तो इसमें यकीनन कोई मुज़ायका, कोई ममानात नहीं कि सुन्नत पर अमल है। लेकिन कब्रिस्तान जाने के लिए चंद हमारे मकासद होने चाहिए जब हम वहाँ पर जाएँ, जो आदाब का आपने तज़किरा किया। पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बता दीजिएगा कि ख़वातीन वाले टॉपिकों पर चले पहले ले लेते हैं। ख़वातीन के लिए शरीयत मुतहरा के अंदर इसको उलमा इकराम ने ममनू करार दिया है। अगरचे पहले के दौर में कब्रिस्तान ख़वातीन जाया करती थी, जैसे सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अमीर हमज़ा के रोज़े पे जाया करती थी, आप फरमाया करती थी। तो यकीनन उस वक्त के मामलात और अब के मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए उलमा इकराम ने इसे ममनू लिगैरिही करार दिया है कि फ़ी नफ्सी ही कब्र पर जाना तो मुज़ायका नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर चूँकि बाहर निकलने की अब इसमें ज़रूरत महसूस नहीं होती। और फिर हमारे यहाँ पर जिस तरह कब्रिस्तान की एक जगह बनी होती है तो वहाँ पर ख़वातीन का जाना, आप सब हर बंदा जानता है कि अक्ल वाला शख्स जानता है कि वहाँ पर ना जाना ही बेहतर रहता है ख़वातीन के लिए इस तरह की जगहों पर। फिर दूसरी बात ये कि फितने का महल है, फितने का दौर है, और इस रात में चूँकि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पब्लिक जाती है। अब तसव्वुर करें कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कब्रिस्तान हैं कि जहाँ पर लाखों की तादाद में कब्रें हैं, तो लाखों की तादाद में अगर एक घर में से चलें जी 2-3 अफराद भी आए तो कई अच्छी खासी बड़ी तादाद है मर्दों की जो कब्रिस्तान में जाती है। तो ऐसे मकाम पर चंद औरतों का जाना यकीनन किसी को भी समझ में नहीं आएगा, और ये मना भी है। तो इसलिए शरीयत मुतहरा ने इसको मना किया कि इसाले सवाब असल मकसद है, वो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, जाने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। आदाब के ऊपर हम अगर आते हैं तो देखें, सबसे पहली बात ये कि कब्रिस्तान जाने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ सुन्नत रसूल पर अमल की नीयत होनी चाहिए। दूसरी बात कि वहाँ जाते हुए हमें इबरत की नीयत होनी चाहिए कि हमने ये नीयत करनी है कि आज तुम चले गए हो, तुम्हारे बाद हम भी आएंगे। अगर हम कब्रिस्तान की दुआ, जैसा भी आपने जिक्र किया, कि हम उसका तर्जमा पढ़ लें तो बहुत प्यारा है कि प्यारा आका इस्लाम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो, अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल असर, तुम हमसे पहले चले गए, हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तबारक व तआला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, व यरहमुकुमुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला तुम सब पर रहम फरमाए। तो लिहाजा बहुत प्यारी दुआ है ये, और ये वहाँ पर पढ़नी भी चाहिए। और इससे हमें पता चलता है कि कब्रिस्तान जाने का जो मकसद है वो इबरत को हासिल करना है। एक रिवायत में मौजूद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ही तुम्हें कब्रिस्तान जाने से रोका था, और अब मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि कब्रिस्तान जाया करो, कि वहाँ जाना मौत को याद दिलाता है, और मौत को याद करना इंसान को गफलत से दूर करता है। तो असल मकसद ये है कि चूँकि हम दुनिया में जब भी गुनाहों में मुलव्विस होते हैं, मुब्तला होते हैं, तो उसका असल मकसद हमारी गफलत होती है। तो गफलत को दूर करने का तरीका मौत को याद करना और कब्रिस्तान जाना इसके लिए बेहतरीन अमल है। इसी तरह हमारे जो लोग जाते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब हम वहाँ जाएं कि आज दुनिया में बड़े से बड़ा मुतकब्बिर शख्स,
बड़े से बड़ा मालदार शख्स, बड़े से बड़ा इज्जत वाला, चाहे कोई बहुत बड़ा नेक शख्स हो, अलगर्ज दुनिया का हर तरह का बंदा उस ज़मीन के नीचे दफन है। और रिवायत के अंदर इस मौत को कहा गया कि हादिमुल लज्जात, कि जो तमाम लज्जतों को मुनहदिम कर देने वाली है, कातिउल लज्जात, जो तमाम लज्जात को ख़त्म कर देने वाली है, कता कर देने वाली है। तो लिहाजा मौत यकीनन ऐसा अमल है कि जो इंसान की तमाम लज्जतों को ख़त्म कर देगा। तो हमें वहाँ पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि मेले की सूरत बनानी चाहिए। एक बात तो ये है। फिर इसी तरह कुछ लोग जाते हैं तो हंसी मजाक और वहाँ पर भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, दोस्तों की गैदरिंग बनाकर जाते हैं और फिर आपस में जोक्स चल रहे होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब तरीक़ेकार नहीं कब्रिस्तान जाकर इस तरह का रवैया इख्तियार करना। फिर इसी तरह हमारे यहाँ पर एक तरीक़ेकार ये भी है कि लोग कब्रों पर पाँव रखते हैं। अब देखें, हमारे कराची में कब्रिस्तान बहुत कंजस्टेड है, तो यूँ समझ लें कि वो एक दूसरे पर कब्र चढ़ रही होती है। तो ऐसी सूरत में कब्र पर पाँव रखना यकीनन नाजायज़ है, गुनाहगारी का काम है और इससे मुर्दे को अजियत होती है। तो तरीक़ेकार ये है कि अगर किसी कब्र के साइड की जो जगह होती है खाली, जहाँ कब्र नहीं है, वहाँ पर पाँव रखा जा सकता है। तो जो हमारी आवाम जाए उसको एहतियात करते हुए जाए कि वो साइड के मकाम पर पाँव रखकर जाए, कब्र के ऐन ऊपर पाँव रखना। अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली अगर आप देखें, जैसे आपने जो शरीयत का हुक्म है तो इस पर तो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, उसी कहता ही है जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं शहर कराची की बात करूँ और मारूफ कब्रिस्तान की बात करूँ, जहाँ पे लोग कसीर तादाद में अपने लवाहिकीन को जो अपने मुर्दे को वहाँ पर लेकर आते हैं दफनाने के लिए, तो अब मेरा ख्याल है कि अगर मेवा शाह कब्रिस्तान की भी बात करें तो वहाँ पर शायद कोई ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे नीचे मुर्दा दफन ना हो। बज़ाहिर वो कब्र नज़र नहीं आती है, लेकिन चूँकि उसी हिस्से में सबको दफन करना है तो फिर वो कब्रिस्तान के जो वहाँ के लोग होते हैं तो एक को मसमार करके भी वहीं पे कब्र बन जाती है। तो फिर सूरत हाल में तो बड़ी आजमाइश हो जाती है। देखिए, हम जो मुकल्लफ है ना वो ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं। ठीक है, ज़मीन अगर हमारे सामने कब्र नहीं बनी हुई तो यकीनी सी बात है कि फिर हमारे ऊपर उसके ऊपर कोई मुमानात नहीं है, हमसे पकड़ नहीं होगी और हमारी पूछगछ नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता जहाँ कब्र दिख रही है उसके ऊपर हम पाँव रख के जानबूझ के खड़े होंगे तो उसमें हमसे मुआखज़ा होगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अच्छा, बताइए कि चिराग जो है लोग जलाते हैं और इसमें से जब पूछा गया तो कुछ लोगों ने कहा हम इसलिए जलाते हैं कि चूँकि यहाँ पे लाइटिंग का सिस्टम नहीं है तो इसलिए हम चिराग जला के मोमबत्तियाँ वगैरह हम यहाँ पे रख देते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने अपने बड़ों से सुना है कि यार ये रखना चाहिए और चिराग में इस तरह का तेल, सच्चा तेल डालना चाहिए। लोगों के अपने सहन की बातें, आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? देखिए, शरीयत मुतहरा के मुताबिक कब्र के ऊपर या कब्र के पास उसके जो कब्र का हिस्सा है उस पर कोई भी आग या आग से बनी हुई चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। लिहाजा चाहे वो अगरबत्ती हो खुशबुओं के लिए, या चाहे वो मोमबत्ती हो, या चाहे वो चराग हो, इन तमाम चीज़ों को कब्र के ऊपर रखना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा आजकल के दौर में तो चलें, ये रोशनी वाला तस्वुर इसलिए भी नहीं माना जा सकता कि अब तो इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हर बंदे के मोबाइल में टॉर्च है। अब तो ऐसे ऐसे मोबाइल आ गए हैं कि उसमें 4-4, 5-5 टॉर्च होती हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इसकी हाजत अब नहीं रही। तो इसीलिए मोमबत्ती वगैरह, अगर हाँ किसी को कोई खुशबू करना मकसद है तो वो कब्र से हट कर, जहाँ कब्र ना हो उससे हट कर अगरबत्ती भी जलाई जा सकती है और मोमबत्ती वगैरह भी जलाई जा सकती है, लेकिन वो भी तब कि जब ज़रूरत हो। अब चूंकि ज़रूरत नहीं है, जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि लोग कहते हैं जी कि चिराग जलने चाहिए, मोमबत्तियाँ चलनी चाहिए, तो उस तरह का शरीयत में कोई तस्वुर नहीं है। अगर लाइट ऑलरेडी मौजूद है तो ना हमें फिर चिराग की हाजत है और ना ही फिर हमें वहाँ पर मोमबत्ती की हाजत है। अच्छा, ये भी ज़रा बताइएगा कि चूँकि हमने सुना है कि जब कब्र पे फूल होते हैं तो वो अल्लाह का चूँकि जिक्र करते हैं तो कब्र को फ़ायदा पहुँचता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इस रात में बिलखुसूस लाखों टन बिला मुबालिगा लोग फूल खरीदते हैं और अपने प्यारों के कब्र पे डाल के आ जाते हैं, और सुबह जो है वो सारे जो कारोबारी हजरात हैं वो समेट के जो इसका काम करते हैं तो यकीनन उठा लेते होंगे और फिर वो कारोबार का एक सिलसिला चल पड़ता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि चूँकि एक तरफ तो दिमाग में ये वाली बात हमारे मौजूद है कि हम फूल रखेंगे तो अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इनको फ़ायदा पहुँचेगा, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा फूल लोग रखना शुरू कर देते हैं कि दूसरे दिन जो है, जो कुछ लोग ऐसे होते होंगे कि जो कारोबार करते होंगे तो वो इस तरह लेके भी कारोबार भी करते होंगे। तो आप क्या फरमाते हैं कि क्या करना चाहिए इस सिलसिले में, एतदाल वाला रास्ता कौन सा है? देखिए, मैं इसमें 3 चीज़ें जिक्र करूंगा। सबसे पहली बात तो ये भी कि जो लोग आपने कारोबार वाला तरीका बताया, मुझे याद है कि बचपने में हमारे एक दोस्त थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे और वो रहते थे किसी कब्रिस्तान के करीब। तो जब शब बारात आई तो वो बड़े खुश थे। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत? तो कहने लगे कि यार वो किसी ख़ास कौम से वो ताल्लुक़ रखते थे। कहने लगे हमारा तो पूरी रात का ख़र्चा निकलेगा। मैंने कहा वो क्यों?
कहते हैं कि हम 100-150 रुपए के वो मुरमुरे के फूल मिलते हैं, वो लेके रखते हैं, और उसके बाद जो बंदा हमसे खरीद के जाता है हम 2 लड़कों को साथ लगा देते हैं, वो जिस कब्र पर रखता है फातिहा पढ़ के हटता है, वहां से हमारे लड़के उठाकर वापस ले आते हैं, तो पूरी रात हमारा उसी से खर्चा चल रहा होता है। एक बात तो ये। फिर इसी तरह 2 चीजें, एक तो फूलों का आपने तस्करा किया और दूसरा पानी डालने वाला तस्करा। अच्छा, पानी के हवाले से चूँकि ये बात बड़ा दिलचस्प पैरा में बात दाखिल हो चुकी है, वो मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ आपको फिर बाद में इंटरप्ट ना करूँ और पानी वाले जिक्र से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लाम ज़ुल्मत से रोशनी का सफ़र। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साकिब साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इनके साथ खुशगुलू सनाख्वा मोहम्मद शाहिद फुलवारवी अशरफी हमारे साथ मौजूद है। तो जी, जो कब्रिस्तान के हवाले से बात आप फरमा रहे थे कि पानी के हवाले से कुछ जिक्र कर रहे थे। देखिए अनीस भाई, सबसे अहम तरीन बात यह है जो कि हमारे नाजरीन को भी सीखना चाहिए, और हमें भी अल्लाह करे कि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से हम ये चीज़ सीख जाएँ कि मैयत को जो नफ़ा पहुँचता है वो तकरीबन 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक हम इसाले सवाब करें, दूसरी चीज़ ये कि अगर उसने कोई सदक़ा जारिया करके गया है तो उसके ज़रिए सवाब पहुँचता है, या फिर इसी तरह उनके लिए उनकी औलाद नेक अमाल करे और दुआ इख्तियार करे, या इल्म नाफि जो उन्होंने लोगों को सिखाया उसके ज़रिए सवाब पहुँचता है। हदीस मुबारका के मुताबिक ये हमारी अपनी ज़ाती एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम समझते हैं कि मैयत को कोई फ़ायदा होगा। कब्र पर पानी डालने का मैयत को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, और जब किसी भी अमल के अंदर ना दुनिया का फ़ायदा हो ना दीन का फ़ायदा हो तो वो चीज़ कहलाती है इसराफ। आज ये बाकायदा पूरा कारोबार बना हुआ है। बच्चे आ जाते हैं, छोटे छोटे कलर के डब्बे लेकर आते हैं, पानी भरकर लाएंगे, 20, 25, 30 रुपए का, 50 रुपए का उन्होंने एक डब्बा देता है आपको, आप पानी डाल दें जी, और लोग मुतमईन हो जाते हैं कि शायद ठंडक नीचे पहुंच गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी, हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि आपने कोई फूल डाले, तो चूंकि रिवायत के अंदर मौजूद है कि प्यारा आका अलैहिस्सलाम ने 2 शाखें लेकर कब्र पर लगाई थी कि जब तक ये तर रहेंगी अल्लाह का जिक्र करेंगे उसकी बरकतें नाजिल होंगी। इस नीयत के साथ अगर फूल डाले जाएं तो यकीनन जब तक वो तर रहेंगे उनको देर तक तर रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए पानी डाला जा सकता है। एक तो ये मकसद है जिसका कोई फ़ायदा है। वहाँ पर अगर कोई फूल पौधे लग गए हैं, कोई दरख्त उग गया है, तो उसको पानी देने की नीयत से पानी दिया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये कि अगर हवा तेज़ चल रही है और धूल मट्टी उड़कर लोगों की आंखों में आ रही है, उन्हें तकलीफ दे रही है, तो उसको जमाने के लिए अगर उस पर पानी डाला जाए तो ये एक कारामद नीयत है। अगर ये नीयतें ना हो और ज़बरदस्ती नीयत भी ना जाए, अगर ये चीज़ें ना हो तो भी पानी डालने का कब्र पर कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम फूलों की तरफ आते हैं। फूलों का मसला ये कि इस रात तो इतना कारोबार होता है कि होलसेल मार्केट के अंदर फूल पत्तियां सब खत्म हो जाते हैं और बहुत महंगे दामों बिक रहे होते हैं, तो फूलों को डाला जाता है। देखिए, किसी भी काम में ना हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। यकीनन फूल डालकर उससे ये नीयत हासिल की जाती है कि जब तक वो तर रहेंगे जिक्र की वजह से रहमतें नाजिल होंगी, लेकिन अगर इसी के मुकाबले में फूल ज़रूर डालें। 1000 रुपये के फूल डालने के बजाय 100 रुपये के फूल डाल दिए जाएं, और 900 रुपये में अगर किसी बेचारे भूखे को खाना खिला दिया जाए, उसी रात को सदका कर दिया जाए, तो यकीनी सी बात है मुर्दे को उसी का इसाले सवाब ज़्यादा पहुँचेगा, उस मुर्दे के लिए ज़्यादा नफ़ा बख्श होगा बनिस्बत इसके कि सिर्फ फूल 1000 रुपये के डाल दिए जाएँ। मैं उसको मना नहीं कर रहा क्योंकि शरई तौर पर जायज़ है, लेकिन हमें हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए किसी भी काम के अंदर, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है उस मुर्दे के लिए। यानी अपनी रकम को जब आप खर्च कर रहे हैं तो उसको फिर आप सोच के करें कि मैं 1000 रुपये अगर यहाँ पर डाल रहा हूँ तो मैं अगर 200 रुपये के फूल डाल दूँ या 100 रुपये के डाल दूँ और बाकी मैं किसी को सदका कर दूँ। बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं रास्ते में, बेचारे भूखे प्यासे होते, किसी को आपने खाना खिला दिया। इस रात को किन कामों की ममानियत है? इस रात में सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर फ़राइज़ व वाजिबात लाजिम की हैं, हमें उसकी अदायगी ज़रूरी है। अव्वल तो नमाज फ़र्ज़ पूरी ज़िंदगी में हर मुसलमान पर लाजिम है, जब से वो बालिग़ हुए उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन जो बड़ी रातें जिसमें इबादतें की जाती हैं, कोई भी हमारी फ़र्ज़ नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पूरे साल कज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें ख़ास एहतमाम होता है तो बिल्कुल कज़ा नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरह जमात वाजिब है तो कोशिश करें कि मगरिब भी और नमाज इशा भी और नमाज फ़जर भी, अगरचे जमात वाजिब आम दिनों में भी रहती है तो हमें उसका एहतमाम रखना चाहिए। फिर इसी तरह हम रात को इबादत की नीयत से गुजारते हैं, तो जो बंदा इशा की नमाज को जमात से अदा करे उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है, और जो फजर की नमाज को जमात से अदा करे उसे पूरी रात इबादत का सवाब मिलता है। अगरचे पूरे साल इसका अमल का फ़ायदा है, लेकिन हमें इस रात में
خاص طور اہتمام پر کریں گے تو اہتمام پھر کرنا پورا چاہیے. سال پھر عادت بھی بنی جی رہتی ہے. ٹھیک تو ہے. یہ معاملات ہو گئے. پھر اسی طرح ایک اہم ترین چیز یہ کہ ہم کسی بھی خرافات میں نہ پڑیں. جیسے ہمارے یہاں پر کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آتش بازی کرتے ہیں اس رات میں, تو آتش بازی حرام ہے, تو اس سے ہمیں بالکل بچنا چاہیے, اپنے بچوں کو بچانا چاہیے, اور اگرچہ سختی سے یا انہیں سمجھا کر انہیں کسی اور چیز کا لالچ دے کے کھانے پینے کی چیز انہیں اس برے کام سے روک دینا چاہیے. پھر اسی طرح ہم اس رات میں جو عبادتیں کرتے ہیں, ایک اہم ترین چیز یہ کہ لوگ نوافل کی کثرت کرتے ہیں. بس اوقات پوری رات 100 نوافل پڑھتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کسی شخص پر کئی نماز قضا لازم ہیں تو ایسی صورت میں مجھے بتائیے کہ پھر نوافل کے کہیں زیادہ بہتر تھا کہ وہ ان نمازوں کو قضا کر لیتا, کیونکہ فرض کا ثواب نفل کا ثواب فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو اسی لیے اہتمام یہ کہ ہم نوافل کی کثرت کرنے کے بجائے اگر کوئی کام ہم پر ذمہ لازم ہے قضا کا تو اس کی ادائیگی کی جائے. اچھا, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا, بالکل لاسٹ ہے کیونکہ ہم بالکل وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر ہم جو ہے شاہد بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کر اختتام ہوگا پروگرام کا. اس رات کو لوگ جی بھر کر براڈ کاسٹ میں معافی نامہ بھیجتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ اس کی کیا حقیقت ہے, کیا اس سے کچھ زیادہ ثواب مل جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری تو بعض اوقات میموری فل ہو جاتی ہے, کیا کریں؟ بس یہ ہمارے ہاں رواج چل گیا ہے, اور وہ بھی اچھا عمومی طور پہ جس طرح کسی بندے نے کسی کے ساتھ غلطی کی ہوتی ہے نا تو وہ بھولتا نہیں ہے. تو ہم ایک اور طریقہ کار ہمارے یہاں بڑا عجیب سا چل گیا, اس میں بھی ہم کنڈیشنل اس کو بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, جبکہ اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے تو جس کے متعلق ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس سے معافی مانگنے کی نفس جو ہے اس کو اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہمیں. تو یہ ایک عادتاً میسیجز چلانا نہیں کرنے یہ نہیں کرنا چاہیے, کوشش کریں کہ جن کا دل جن کا معاملہ ہے براہ راست ان سے رابطہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حافظ ثاقب صاحب, آج بڑی مفید گفتگو رہی. ناظرین, بڑی اچھی بات کی مفتی صاحب نے, علامہ صاحب نے, کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو جہاں پر وہاں ثواب کی حاصل کرنے کے لیے تو وہاں پہ آپ عبرت کا بھی نشان ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت سارے نشانات ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سارے, اب میں مرتبہ قبرستان میں گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے ادارے کے بہت بڑی پوسٹ پہ رہنے والے, اور پھر ایک جگہ پہ ایک بہت بڑے منسٹر کا نام لکھا ہوا تھا, یہ سارے قبر کے اندر چلے گئے. کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو گھر میں اگر آپ مقید کر لیں, آپ یقین جانیے ایک ہفتے کے بعد اور بہت زیادہ تیر مار لیں تو 1.5-2 مہینے بعد لوگ آپ کا نام بھی شاید بھول جائیں گے. کبھی آپ دیکھیے گا فیس بک سے اپنے آپ کو بالکل ہٹا لیجئے, واٹس ایپ سے ہٹا کے دیکھ لیجئے, پھر آپ کو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو پتہ نہیں آپ ہیں بھی کہ نہیں, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ضرور کیجئے گا, کبھی ضرور چیک کیجئے گا. اس کے علاوہ آتش بازی, اس میں پٹاخے, بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس میں جو ہے بچوں کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ بچوں سے زیادہ ذمہ دار ان کے بڑے ہیں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں, کیونکہ پیسے وغیرہ بچوں کو بڑے ہی دیتے ہیں اور پھر ان کو جو انکریج بھی کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. SMS نہ کیجئے, SMS نہ کیجئے. خدا را جن سے غلطی کی ہے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیجئے, ان کو فون کر لیجئے, بیرون ملک ہیں ان کو فون کیجئے اور ان سے خود کہیں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو. اگر مگر چگر یہ نہیں چلے گا. آپ نے غلطی کی, آپ مجھ سے معافی مانگیے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے دل بھی نرم ہو جائے گا, آپ کو معاف کر دے گا. یہ کچھ باتیں ہم نے کی, اور 15 شعبان میں جو ہے کل کا جو روزہ ہے اس کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے. ایک روزہ رکھ سکتے ہیں میرے خیال سے 15 شعبان کی, یہ ایک سوال رہ گیا تھا, تو ایک روزہ بھی رکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو ہم بڑھیں گے محمد شاہد پھلواروی اشرفی کی جانب, یہ کلام شامل کریں گے, اسی پہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا. اپنے میزبان محمد انیس ابا خانوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں, بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں, بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں, بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں,
در میں رہتے ہیں میرے آقا میرے حضور، میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں میرے آقا، انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں میرے آقا، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، مقام کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام انہیں کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں میرے آقا، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے،